سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری خوش قسمتی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر آغا شرف الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آغا صاحب کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، طالب علم کو بہت عزت بخشی۔ میرے لیے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، میرے لیے بہت اکرام کی بات ہے کہ آغا صاحب نے میرے سے مجھے وقت دیا دوبارہ گفتگو کے لیے۔ آپ احباب کی بھی بہت درخواست تھی، اصرار تھا کہ آغا صاحب سے کچھ نشستیں مزید میں منعقد کروں، تو اللہ تعالیٰ آغا صاحب کو صحت دے، شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے آپ کے جو علمی کاموں میں آپ مصروف ہیں، ہم اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے۔ آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے دوبارہ، تھینک یو۔ اچھا آغا صاحب، میں ایک تو آپ کی فرق پہ 3 کتابیں ہیں، تو اس میں میرا پہلا ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں فرقے جو ہے وہ ضد اسلام ہے، مذاہب، تو یہ کس بنیاد پہ ہے؟ نہیں تو نوبختی نے نہیں بتایا فرق الشیعہ میں 72 73؟ ہاں 72 73 آپ کہتے ہیں 73۔ آپ نے یہ کہا نا کہ اس میں جو 73 فرقے کی پیغمبر نے بولا تو یہ غیب کی خبر ہے، تو اس پہ ہمارے علماء لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی وہی ہے، حدیث کو وہی مانتے ہیں نا علماء، حدیث وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو حدیث وہی نہیں ہے آپ کے لیے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اچھا آقا صاحب، آپ کیا قرآن کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ ماشاءاللہ یہ بات صحیح ہے۔ نہیں تو قرآن کے سمجھنے میں اختلاف تو بڑے بڑے فقہا، محدثین، مفسرین سب کا اختلاف ہو گیا نا، کیوں؟ ہاں تفاسیر لکھی ہے، یہ سب قرآن کے خلاف لکھی ہے۔ اچھا کیسے؟ یہ تو قرآن کے خادمین نہیں ہے، ضد قرآن کیسے ہے؟ اس پہ ایک ہم گفتگو آپ سے رکھیں گے۔ اچھا آغا صاحب، جیسے آپ یہ کہتے ہیں اور بھی آپ کچھ لوگ کہنے لگے کہ فرقہ جو ہے وہ اسلام کے ضد ہے، قرآن کے ضد ہے، ٹھیک ہے نا، مذہب فرقہ، جی، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فرقہ نہیں ہے، ہم مکتب فکر ہے، تو فرقہ اور مکتب فکر میں کیا فرق ہے؟ زیدیہ والے بھی ایسے، زیدیہ بوئے تو اثنا عشری ہے نا، زیدی تو نہیں ہے وہ، آل بوئے جو ہے وہ اثنا عشری ہے، زیدیہ نہیں ہے وہ۔ اچھا آپ نے یہ کہا نا کہ امام جعفر کو بنو عباس کے بادشاہوں نے ان کو نہیں چھیڑا، باقی امام جو امام موسیٰ وغیرہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑا، کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا انہوں نے، ان اماموں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا۔ میرا ایک سوال یہ تھا نا کہ جب ہم قرآن میں بھی یہ دیکھیں 2 آیتیں، ایک میں فرقے سے منع کیا قرآن نے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ، بہت آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، بہت مذمت ہے قرآن میں، عذاب کی ایک شکل فرقے کو بتایا کہ اللہ تمہیں عذاب چکھائے گا، مِن تحت أرجلكم أو يجعلكم شيعا، یہ ہے۔ دوسرا قرآن میں یہ ہے کہ جو اختلاف ہے انسان کا فہم کا، وہ تو رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا نا، تو جب آپ ایک طرح سے قرآن سمجھ رہے ہیں، میں ایک طرح سے، تو ہم میں اختلاف ہو گیا، تو اب کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، کچھ میرے ساتھ، تو یہ فرقہ بن گیا نا، تو یہ تضاد کیسے دور کریں؟ قرآن میں بل یداہ مبسوطتان، اس کے 2 ہاتھ، تو کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو نا، ایک گروہ کہتے ہیں ید سے مراد ہاتھ ہے، ایک گروہ کہتے ہیں ید سے مراد پاور ہے، طاقت ہے، تو یہ اختلاف تو ہو گیا نا، تو اس اختلاف کی بنیاد پہ گروہ بن سکتا ہے نا، یہ کیوں مسئلہ ہے؟ وہ ضد اسلام کیسے ہو جائے گا؟ کون سا؟ جو بھی آیتیں ہیں، جیسے وضو والی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اب ایک نے کہا کہ مسح ہے، ایک نے کہا غسل ہے، تو اختلاف ہو گیا تو فرقہ بن گیا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تفسیر وجہ اختلاف ہے، ایک حدیث وجہ اختلاف ہے، اگر ہم حدیث کو رکھ دیں تو پھر اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر سے اس سے مسئلہ یہ ہوگا نا کہ ہمارے ہاں امت میں کوئی بندہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا، یہ تو سنی کہتے ہیں بخاری کی سب حدیث صحیح ہے، کہتے ہیں نا کہ بخاری میں جتنی حدیث ہے وہ روایت اور درایت سے صحیح ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں 10 حدیث بھی نہیں ہے جو روایت اور درایت مطابق۔ باقر بہبودی صاحب، باقر بہبودی، انہوں نے صحیح اصول کافی کیا، 4000 حدیث وہ کہتے ہیں صحیح ہے، 9000 حدیث ضعیف ہے، تو وہ 4000 تو روایت اور درایت سے صحیح ہو گیا نا، آپ کہہ رہے 10 دکھاؤ، یہ تو 4000 دکھا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ کہا نا کہ باقر مجلسی نے 9000 ضعیف کیا، یہ ہم کو نہیں پتا تھا، ہم نے آج تک نہیں سنا۔ اصول حدیث اگر خوئی نے اصول 4 میاں میں سے ایک اصول 4 میں غلط ہے۔ اچھا نہیں، تو یہ جو وسائل الشیعہ والا ہے علامہ حر عاملی، وہ کہہ رہے میرے کو 17 اصل ملا۔ آغا صاحب ہمیں کوئی ایسا اصول بتائیں نا جس کو ہم سامنے رکھ کے قرآن کو سمجھے اور اختلاف نہ ہو، کیسے، کیا اصول ہے؟ نہیں کیا دیکھو نا، ابھی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی
اہل قرآن اگر یہ سوچ سب مفاد پرست سے سمجھنے والا اگر ہو جائے، آپ نیت کرے تو سب صحیح ہوگا، قطعی کہتا ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا نا، ہاں ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا، ترجمہ کیسا بنے گا؟ ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میرا سوال یہ تھا نا کہ جب آپ نے کہا کہ اگر ہم مخلص ہو جائے اور فرقے مرقے سے بالادست ہو جائے تو پھر قرآن سمجھنے میں اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں آقا صاحب دیکھو نا، ہمارے ادھر اہل قرآن تھا نا، اہل قرآن ہندوستان پاکستان میں ایک گروہ آ گیا اہل قرآن، عبداللہ چکڑالوی ہے، پرویز ہے، یہ ان لوگوں نے بولا بھائی حدیث کی وجہ سے قرآن میں اختلاف ہو گیا، ہم امت تقسیم ہے۔ اچھا، پھر ان لوگوں نے خود جب قرآن کی تفسیر کیا تو اس میں جھگڑا ہو گیا، تو قرآن سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہو۔ چلے بہت شکریہ، میں اس کو بس یہ کچھ اصولی چیزیں تھی، لوگ بھی پوچھ رہے تھے کہ آغا صاحب سے اس طرح کے ایک دو چیزیں پوچھو، تو یہ آپ نے بہت اچھے سے، یعنی فرقہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ فرقہ یا مذہب ضد اسلام ہے، تو یہ بات تھوڑی سی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج ہضم بھی کرا دیں گے، تو یہ بہت آپ کو شکریہ۔ ناظرین، میں آغا صاحب نے اتنا ٹائم مجھے دیا، بزرگی ہے، آپ کی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بہت ٹائم دیا، تو میں انشاءاللہ آغا صاحب سے ایک دوبارہ درخواست کروں گا، اور اگلی محفل میں میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کے یا اسلام کے کچھ فقہی اور کچھ اعتقادی احکام ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں، یا وہ ملحد ہو رہے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مذہب جو ہے نا یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، تو ان میں سے کچھ